لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ۔ وہی قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، خوشی کے مارے چہک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ کن کے؟ جنہوں نے اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کیے ہوں گے، نیکیوں کے کام کیے ہوں گے۔ وہی کچھ لوگوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہیاں ہوں گی، جنہوں نے اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کے کام کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کے دیے ہوئے مال کو یوں ہی ضائع اور برباد کر دیا ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ اولاد، یہ جاہ و منصب، یہ مال، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ دنیا کے اندر جو کچھ آپ کماتے ہو، بینک بیلنس کرتے ہو، یہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے۔ کام آئیں گے تو صرف آپ کی نیکیاں کام آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوی ان الانسان خلق ہلوعا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان، ایک جہنمی، ایک گنہگار کو جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو وہاں انسان اپنی اولاد کو، اپنی جائیداد اور پراپرٹی کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ کے حضور حاضر کرے گا اور کہے گا، اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا جاہ و منصب ہے، یہ میری جائیداد اور پراپرٹی ہے، میں نے دنیا کے اندر یہ پراپرٹی کمائی تھی اور بنائی تھی، میں نے بینک بیلنس کیا تھا، یہ میری اولاد ہے، تو ان کو فدیے میں لے لے اور میرے بدلے میں تو ان کو جہنم کے اندر داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، گناہ تم نے کیے ہیں، خطائیں تم نے کی ہیں، سزا تم کو ملے گی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی انسان کا گناہ کسی انسان پر نہیں لادا جائے گا۔ گناہ ہم نے کیے ہیں، معصیت ہم نے کی ہیں، خطائیں ہم نے کی ہیں، سزا بھی ہم کو ملنی چاہیے۔ اگر گناہ باپ نے کیا ہے تو اس کی سزا بیٹے کو کیوں کر ملنی چاہیے؟ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ اگر گنہگار باپ ہے تو اس کی سزا بیٹے کو ملے، یا گنہگار بیٹا ہے تو اس کی سزا باپ کو ملے۔ جس نے گناہ کے کام کیے ہیں، جس نے معصیت کے کام کیے ہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ قیامت کے دن رب العالمین سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا۔ کلا انہا لظی، قیامت کی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ایسی ہوگی جو انسان کے جسم کے چمڑوں کو ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوی ان الانسان خلق ہلوعا۔ انسان قیامت کے دن اپنی تمام جائیداد اور پراپرٹی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے درخواست کرے گا کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے۔ اللہ فرمائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا جس کو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس دنیا کی قدر کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آج ہم زندہ ہیں، کل کی خبر نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل کی خبر نہیں۔ اللہ نے ہم کو ایک بہترین موقع دیا ہے، یہ چند ایام دیے ہیں، ان چند ایام میں ہم کو کثرت سے اعمال حسنہ کر لینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے ہر انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انسان دن بھر میں کتنے گناہ کا کام کرتا ہے، کتنے معصیت کا کام کرتا ہے، اور کتنی اچھائیوں اور بھلائیوں کے کام کرتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے بھلائیوں کے کام کیے ہیں، کتنے اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات اور فرامین کی ہم نے پاسداری کی ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت کی ہم نے پاسداری کی ہے، اور کتنے ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں۔ ہر انسان اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لو۔ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، انسان کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، اور جس کا محاسبہ کیا گیا، جس کا حساب و کتاب لیا گیا، ایسا انسان پھنس جائے گا۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا حساب و کتاب نہایت ہی آسانی کے ساتھ، نہایت ہی نرمی کے ساتھ، نہایت ہی شفقت کے ساتھ، نہایت ہی الفت اور محبت کے ساتھ کرنا، اے اللہ تو ہمارے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ کرنا۔ جب انبیاء کرام جو ہے کتراتے تھے، جب اپنے گناہوں پر اس طرح نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے تھے، جب انبیاء کرام کو اپنی نفسوں کا، اپنی جانوں کا خطرہ لاحق ہوتا تھا، تو ہم تو انبیاء کرام کے امتی ہیں، خاص طور سے رحمت للعالمین کے امتی ہیں، ہم ایسا لیتے رہنا چاہیے۔ جب ہم شام کو بستر پر جائیں، دن بھر کے اپنے شیڈول کو دیکھیں اور ہمیں سوچیں کہ ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی چھوڑ دی ہیں، کتنی بھلائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے ہم نے کس کو تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے کس کو مارا ہے، کس کو پیٹا ہے، کس کی غیبت کی ہے، کس کی برائی کی ہے، کس کی چاپلوسی کی ہے، کس کے ساتھ ہم نے غلط رویہ اختیار کیا ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہم نے کس کو تکلیف پہنچائی ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے ہم نے کس کو گالی گلوچ دی ہے، کس کی برائی کی ہے۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے اور انسان کو اپنے اعضاء اور جوارح کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے اعضاء اور جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے زبان پر مہر لگا دے گا، ہمارے زبان پر اللہ مہر لگا دے گا، یہ ہمارے اعضاء اور جوارح، یہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کے کام کیے ہوں گے، اگر ہم نے بھلائیوں کے کام کیے ہوں گے، اچھے کام کیے ہوں گے، تو یہ زبان، یہ اعضاء اور جوارح، یہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ لیکن اگر ہم نے بھلائیوں کے کام کے علاوہ برائیوں کے کام کیے ہوں گے، گناہ کے کام کیے ہوں گے، تو ہمارے یہ اعضاء اور جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہے، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے، کثرت سے اعمال حسنہ کرتے رہے، نیکیوں کے کام کرتے رہے، اس لیے کہ یہی نیکیاں انسان کے لیے کل قیامت کے دن کام آئیں گی۔ یہی نیکیاں انسان کے لیے پل صراط پر اچھے طریقے سے گزرنے کے کام آئیں گی، اور یہی نیکیاں انسان کے لیے قیامت کے دن اس کے لیے سائے کا کام کریں گی، جہاں انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ یہ سورج جو آج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، جس کی گرمی اور تنادت کو آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں کولر اور فریج چلانے پڑتے ہیں۔